اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیها عوجا ولا امتا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 103 سے لے کر 107 تک 4، 5، 6 اور 7 یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، کل کے درس قرآن پاک میں یہ تھا کہ کچھ لوگ اس وقت جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ قیامت دنیا میں تو ہم صرف 10 دن ٹھہرے ہیں، اور ایک تخمینہ لگائیں گے، اندازہ لگائیں گے۔ کچھ کہیں گے کہ نہیں، اس سے بھی تھوڑی مدت ٹھہرے ہیں، یعنی دنیا میں خواہ وہ جتنا عرصہ بھی ٹھہرے ہوں گے یہ انہیں بالکل ہلکی اور کم محسوس ہوگی۔ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ جس طرح بندہ عیش و عشرت میں، خوشحالی میں چند سال گزارتا ہے، اور اگر اس کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے تو وہ پریشانی کے چند دن بھی اس کے لیے گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور وہ عیش و عشرت کی گزری ہوئی زندگی اب اس کے لیے چند لمحے محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال آخرت میں کافر کے لیے ہوگی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے سب سے اچھی رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے ہو۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، ایک دن 50,000 سال کا، تو دنیا کا اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے دنیا میں تو تم اس کے مقابلے میں ایک ہی دن رہے ہو، دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے، کیونکہ وہاں واپس نہیں جانا، اب ہمیشہ کی زندگی ادھر کی زندگی ہے۔ اِن لبثتم الا یوما، تم تو صرف ایک ہی دن رہے ہو۔ اور پھر جب ان کے سامنے، کفار کے سامنے یہ آخرت کی ساری صورتحال بیان کی گئی تو ان میں سے کسی نے سوال کیا، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مکہ شریف کے پہاڑ آپ نے دیکھے ہوں گے، دنیا کے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو تم یہ کہتے ہو کہ قیامت کے دن یہ زمین ہموار کر دی جائے گی، یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے سوال کا بھی جواب عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے پوچھتے ہیں کہ تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ رب کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور زلزلے کا منظر، یہ سن 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو جن لوگوں نے زلزلے کا، وہ جو پہاڑی علاقے کے رہنے والے جنہوں نے وہ منظر دیکھا، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تھا تو بڑے بڑے پہاڑ وہ اڑنا شروع ہو گئے تھے، اور اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناب ایسا لگتا ہے جس طرح قیامت آ گئی۔ اب وہ صرف چند اشاریوں کا وہ زلزلہ تھا، 8 اشاریہ کچھ تھا، تو اس وقت اگر یہ حال ہے جب تو قیامت کا زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ سارے پہاڑ یہ ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تو زمین کو چٹیل میدان کر دیا جائے گا۔ لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تو اس میں نہ کوئی اونچ نیچ دیکھے گا اور نہ ہی کوئی ٹیڑھا پن ہوگا، ساری چٹیل میدان ہو جائے گی۔ دنیا میں جس طرح ایک میدان کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے اور پھیلا دیا جاتا ہے، اس کے اندر ہمواریاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، انہیں سیدھا کر دیا جاتا ہے، یہ تو دنیا کے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جب رب کائنات کرے گا، اس کے فرشتے کریں گے، تو پھر کمی کس چیز کی رہ جائے گی؟ پھر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک رائے کا دانہ بھی اگر زمین کے اوپر ہوگا تو دوسری طرف سے وہ دیکھا جا سکے گا۔ اتنی زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، اور پھر سارے انسانوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اور پھر انسان نے اپنے کیے کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس حساب کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔